ہماری شکایت یہ تھی کہ کشمیر میں اتنے مظالم ہو رہے ہیں، انڈیا جو ہے اس نے وہاں پہ قہر ڈالا ہوا ہے کشمیر میں، اور سعودی عرب خاموش بیٹھا ہوا ہے، یا کم از کم OIC کے ذریعے تو کچھ کیا جائے، لیکن اس میں دونوں میں سعودی عرب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، جس سے ہماری ایک شکایت بن گئی۔ تو کشمیر کے حوالے سے پاکستان جو چاہتا ہے کہ بھائی وہ سٹانس آئے سعودی عربیہ کا، تو وہ ایکسپیکٹ کرنا بڑا غلط ہے، یا ہماری خوش فہمی ہوگی، لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے۔ عمران خان کے انتہائی اہم دورہ سعودی عرب کے حوالے سے، ویسے تو وزیر اعظم کا اس کرسی کا حلف اٹھانے کے بعد پہلا دورہ ہی عمران خان صاحب کا سعودی عربیہ کا تھا، اور اس سے پہلے 6 دورے وہ کر چکے ہیں۔ یہ دورہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے جو کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو سٹرینڈ ریلیشن شپس ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر، چاہے وہ ہمارا یہ گلا ہو کہ کشمیر کے حوالے سے سعودی عرب کا بہت ایک مائلڈ سٹانس جو ہے وہ سامنے آتا ہے، خصوصی طور پہ اس ضمن میں کہ جب وہاں کی قیادت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں، مودی کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور کچھ اکنامک اگریمنٹس جو ہیں وہ ان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس پر یہ معاملات ہیں۔ پھر OIC کے حوالے سے جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تنقید کی تھی 57 ممالک کا وہ بلاک جہاں سے کشمیر پر وہ رسپانس نہیں آیا تھا جو آنا چاہیے تھا، اور اس سے ہٹ کے ایک اور بلاک بنانے کا وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا تھا، شاید یہ وہ چیزیں ہیں۔ یا اس کے علاوہ پاکستان نے کوشش کی کہ جو سعودی عربیہ کی اپنی آپس کی جو جنگیں ہیں دیگر ممالک کے ساتھ ان سے دور رہا جائے۔ وزیر اعظم نے ملک کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، آپ جو ہیں وہ آئسولیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب نے اگر یہ کہا کہ سعودی وارز میں ہمیں ڈریگ نہ کیا جائے، وزیر اعظم نے اگر ہمیں یہ کہا کہ OIC انفیکٹو ہے، وزیر اعظم نے اگر یہ کہا کہ OIC کو بائی پاس کر کے کوئی میٹنگ ہونی چاہیے جہاں پہ ایک واضح پیغام جو ہے پوری دنیا کو جا سکے، وزیر اعظم نے اگر یہ کہا کہ جی کشمیر پر آپ کا سٹانس جو ہے بہت ہی نہ ہونے کے مترادف ہے، آپ کیونکہ ظاہر ہے اکنامک انگیجمنٹ آپ کی انڈیا کے ساتھ بڑھ رہی ہے، آپ وہاں تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے رسپونڈ کیا کہ جی $3 بلین کی جو آپ کی انٹرسٹ فری لون دیا تھا اس میں سے $1 بلین واپس لے لیا، وہ آپ نے بیجنگ سے پیسے پکڑ کے ان کو واپس کیے۔ تو آخر اگر یہی وجوہات ہیں تعلقات خراب ہونے کی، تو اس میں وزیر اعظم نے غلط کیا ہے؟ دیکھیں سادیہ، دی ویری فیکٹ کہ پرائم منسٹر کی قیادت میں جو حکومت ہے اس کے دور میں ہم اس نوبت پہ پہنچے کہ ایک سعودی عربیہ جیسا ملک، ریزن کوئی بھی ہو، ایک سعودی عربیہ جیسا ملک جن کا ہمارا تاریخ پوری کا ایک بڑا ایک حصہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہماری تاریخ ہے، کوآپریشن کی مثال دنیا دیتی ہے، یہاں نوبت پہنچ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں $1 ارب بھی واپس کر دو، ہمارے بندے بھی واپس وہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو نہیں۔ انڈیا کے ساتھ پہلے بھی تو سعودی حکام وہاں رہے ہیں، کیا پہلے بھی شاہ فیصل کے وقت اور دوسرے تیسرے یہ مقدمے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ورسننگ سچویشن ہے، اس کے ریزن کچھ بھی ہوں، بات تب پڑے گی جب میوچلی آپ کا انٹرسٹ ہوگا۔ سعودی عربیہ نے ابھی جو محمد بن سلیمان کی قیادت میں یہ ایک ٹرانزیشن کے دور سے گزر رہے ہیں، انہوں نے اپنا ویژن 2030 جو لکھا ہے اس میں 3 بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کو ہارٹ آف دی مسلم ورلڈ اینڈ ہارٹ آف دی عرب ورلڈ بنایا جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو گلوبل انویسٹمنٹ کا پاور ہاؤس بھی وہ سعودی عربیہ ہونا چاہیے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ کنیکٹیوٹی کا ہب جو تینوں کانٹیننٹ کا، یورپ، افریقہ اور آپ کا جو ایشیا ہے اس کا وہ ہو۔ یہ بالکل ملتا جلتا ہے ون بیلٹ ون روڈ کے انیشیٹو سے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن نوبت یہاں تک کیوں پہنچی کہ نریندر مودی دناتا پھرتا ہے، کبھی UAE میں جا کے مندر کھول دیتا ہے، کبھی ہم سے وہ ناراض ہے، کبھی یہ ناراض ہے۔ دیکھیں اسٹیٹسمین شپ کا چیلنج یہ ہے کہ آڈ کنڈیشن میں مشکل ترین حالات کے اندر آپ اپنے ملک کو ایسا اسٹیئر کریں کہ اس طرح آپ تنہا ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ آپ کو اپنے دوستوں کو اتنے بڑے گیلے کرنے پڑے۔ یہاں نوبت آئی کیسے؟ دیٹ از دی امپورٹنٹ ایشو، بٹ وی پرے دیٹ اٹ از ریپیئرڈ۔ ایک obviously یہ وہی چیز ہے نا کہ اگر
آپ کہتے ہیں ریزن کوئی بھی ہو. میں ایمبیسڈر صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو جتنی باتیں ابھی ریزنز شاید میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی یا یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئیں, اور اس میں اگر آپ ایڈ کر دیں کہ بھئی اب سعودی عربیہ خود تو ایران سے بھی تعلقات صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ٹرکی کے ساتھ بھی, پھر ایک اوبویسلی اسرائیل کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ ایک الگ معاملات چل رہے ہیں, بھارت کے ساتھ الگ معاملات چل رہے ہیں, لیکن پاکستان نے وہ سمٹ اٹینڈ کرنی تھی وہ ملیشیا میں جس میں ظاہر ہے ایران اور ٹرکی شامل ہو رہے تھے, تو وہ بھی پھر ہم نہیں جا سکے. وزیر اعظم صاحب کے دورہ سعودی عرب کے بعد وہاں پہ بھی ہم نہیں گئے. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر کیا وجوہات کیا بنی ہیں, جس طریقے سے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ سعودی عرب جیسے ملک کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے خراب ہو گئے اور آپ تنہا ہو گئے, تو کیا آپ کی نظر میں کیا ہیں وجوہات اس کی؟ دیکھیے وجوہات تو کئی ہیں, لیکن میں ایک تاریخی طور پہ جو حقائق ہیں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ دشواریاں تب شروع ہوئیں جبکہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. اس وقت 2015 میں یمن کا سلسلہ شروع ہوا اور سعودی عرب نے یہ اسیوم کر لیا کہ پاکستان جو ہے سعودی عرب کے ساتھ مل کر یمن میں جو فوجی کارروائی ہے اس میں شامل ہوگا. لیکن اس وقت جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, انہوں نے ایسا کرنے سے اتفاق نہیں کیا اور تبھی سے ایک قسم کا دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات شروع ہوئے. پھر ایران کے بارے میں جو سعودی پالیسی تھی وہ بڑی کانفرنٹیشنل تھی. ہم ایران کے ساتھ ہمیشہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہے, بھائی ہے, برادر ملک ہے, اس کے ساتھ اچھے تعلق رہنے چاہیے. اس کی اسٹریٹجک وجہ بھی ہے کہ ایک طرف انڈیا ہے, دوسری طرف اگر ایران بھی ہمارے مخالف ہو گیا تو ہمیں بہت ہی زیادہ ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ کہنا کہ صرف عمران خان کے زمانے میں دشواریاں ہوئی ہیں, نہیں, یہ نواز شریف کے پیریڈ سے شروع ہوئی تھیں. مفاد کی بنیاد آپ بیان کر چکی ہیں. کچھ ہمارے شکایت تھی, کچھ ان کی شکایت تھی. ہماری شکایت یہ تھی کہ کشمیر میں اتنے مظالم ہو رہے ہیں, انڈیا جو ہے اس نے وہاں پہ قہر ڈالا ہوا ہے کشمیر میں, اور سعودی عرب خاموش بیٹھا ہوا ہے. یہ کم از کم OIC کے ذریعے سے کچھ کیا جائے, لیکن اس میں دونوں میں سعودی عرب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, جس سے ہماری ایک شکایت بن گئی. میں یہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی, اور ذرا پہلے کشمیر پہ جنرل صاحب آپ کا میں موقف جاننا چاہوں گی, کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے, اور اوبویسلی جس طرح کا ایک لیوک وارم رسپانس آپ کو دیا گیا تھا جب بھارت کی طرف سے یہ اسپیشل سٹیٹس جو ہے 2019 میں ہوا یہ کشمیر کے حوالے سے, تو اس پر آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید وہ والا معاملہ سعودی عرب کی طرف سے نہیں ہوا. لیکن آج کے وزٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی ان کا سٹانس چینج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں جتنے بیانات ہیں یا ادروائز بھی ایک لگتا ہے ایسے کہ وہ شاید ولنگنس نہیں ہے, یا وہ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو مور اباؤٹ کشمیر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز چینج ہو سکتی ہے؟ فارن منسٹر کا وہ بیان تھا جس میں اس نے کہا کہ ہم اگر OIC میٹنگ نہیں بلاتی تو ہم اس کو بائی پاس کر کے اپنے گروپ کی میٹنگ بلاتے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے پرامس کیا ملیشیا اور ٹرکی کے ساتھ کہ ہم اکٹھے ہو کے ملتے ہیں. پھر جب سعودیوں نے تھوڑا دبایا تو پھر یہ اس کے اوپر یو ٹرن انہوں نے لے لیا, تو حالات ادھر خراب ہوئے. ابھی آپ کے کویشچن کی طرف آتے ہوئے کہ کشمیر کے اوپر آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں سعودی عربیہ کے انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ابھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. ہمارے ساتھ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ کی ریفائنری لگائیں گے $12 بلین کی, اور MOU سائن ہوا اور وہ ٹھنڈ میں پڑا ہوا ہے. لیکن سعودی عربیہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے بلینز آف ڈالرز کی, اور وہ بڑی مارکیٹ ہے. تو وی ہوپ کہ پرائم منسٹر کی یہ آواز سنی جائے گی کہ آپ کو اپ فرنٹ ہو کے کشمیریوں کے حقوق کی بات کرنی چاہیے. اگر آپ UN کے چارٹر پہ بلیو کرتے ہیں, آپ اپنے رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں, تو آپ کشمیریوں کے رائٹس کو کیوں بھولتے ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بھی MOU بھی ایک سائن ہوا ہے $500 ملین کا, کہ یہ کہیں پریکٹیکلی بھی آئے گا. MOU ہوتا ہے, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو کبھی بھی میں نے بہت سے MOU, میں ملٹری سیکٹری ہوتا تھا بینظیر بھٹو صاحب کے ٹائم میں, تو پتہ نہیں 22 MOU ایک دفعہ سائن ہوئے اور ایک بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا. تو میرے خیال میں جب آپ کے ساتھ سالڈ, ابھی ہمارے لوگ بہت سے بے روزگار ہو کے سعودی عربیہ سے واپس پاکستان آ گئے, ابھی ان کی بحالی کے لیے جو نئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نئی اپائنٹمنٹس لوگوں کو دیں گے, ہم امپلائی کریں گے. اگر پریکٹیکلی یہ ہو تو یہ بہت اچھے سٹیپس ہیں, اور اس کا سہرا جو ہے فیدر وہ موجودہ حکومت کے ٹوپی کے اندر جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے تعلقات بہتر ہوں, لیکن سعودی عربیہ از ٹو مچ سولڈ ٹو انڈیا ناؤ.
اور ان کے اوپر US کا پریشر بھی ہے. گڈ تھنگ از کہ محمد تو کشمیر کے حوالے سے پاکستان جو چاہتا ہے کہ بھائی وہ سٹانس آئے سعودی عربیہ کا، تو وہ ایکسپیکٹ کرنا بڑا غلط ہے، یا ہماری خوش فہمی ہوگی. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے.